آج محفل میں کوئی خاص نور ہے؟ جب تشریف لائے لوگ پہلے سے انتظار کر رہے تھے۔ شیخ فرمانے لگے آج محفل میں کوئی خاص نور ہے۔ پھر خود ہی فرمانے لگے، ایسے محفل کو غور سے دیکھا، پھر توجہ سے دیکھا، پھر فرمانے لگے اس محفل میں کوئی ایسا بندہ آیا ہے جو کوئی نیا ہو، آج پہلی دفعہ آیا ہو۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، جی میں آیا ہوں اور بڑی دور سے آیا ہوں آپ کا نام سن کر، آپ کا نام سن کر۔ فرمایا ہاں، اس بندے کی وجہ سے اللہ نے محفل کو نور سے بھر دیا، اور آج ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اور سب سے فرمایا خوشخبری ہو، سب سے فرمایا خوشخبری ہو کہ آج جتنی بھی دل میں دعائیں رکھنی ہیں رکھ لو، مرادیں، دعائیں، آسیں، امیدیں جتنی دل میں رکھنی ہیں رکھ لو، آج تمہاری دعائیں قبول ہوں گے۔ اور خود ہی وضاحت فرمائی کہ دعاؤں کی قبولیت یہ شخص ہے۔ اب لوگ اس کو دیکھنے لگے۔ وہ تاجر تھا، وہ تاجر تھا، وہ سمرقند میں کسی تجارت کی غرض سے دور پرے سے آیا تھا، اور سنا تھا کہ یہاں ایک درویش ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی محفل ہوتی ہے اور دعا ہوتی ہے، موتی ملتے ہیں، فیض ملتا ہے، خیر ملتی ہے۔ وہاں ایک جاننے والا بیٹھا تھا، وہ بھی تاجر تھا، اس کا اور اس کے ساتھ تجارتی تعلق تھا، مال چیزوں کا لینا دینا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی اتنا بڑا ولی تو ہے نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ہستی ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی اتنا بڑا صاحب مقام اور صاحب کمال ہے، کوئی اتنی بڑی ہستی نہیں ہے۔ لیکن جس ہستی نے کہا ہے، جس ہستی نے فرمایا ہے کہ آج ہماری محفل میں نور آ گیا، آج ہماری محفل میں برکت آ گئی، اپنی دعائیں دل میں رکھ لو، آج جو دعائیں مانگیں گے محفل کے بعد، ذکر کے بعد، تسبیح کے بعد، وہ ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ ادھر حکم یہ فرما رہے ہیں کہ اس بندے کی وجہ سے نور ہے، اور میں اس بندے کو ذاتی جانتا ہوں، ایک تاجر ہے بس، نہ ولی ہے، نہ غوث ہے، نہ قطب ہے، نہ ابدال ہے، نہ کوئی بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے، کوئی ایسا ہے تو نہیں، کوئی ایسی ہستی تو نہیں ہے۔ اللہ کے ولی کے دل میں یہ تصور اتر گیا، اور اللہ کے ولی نے فوراً فرمایا اس محفل میں کوئی بندہ کہے گا کہ یہ بندہ تو عام آدمی ہے، شاید اس بندے کو کوئی جاننے والا بھی مل جائے گا، اور کہے گا کہ یہ تو تاجر ہے، اپنی تجارت کی غرض سے سمرقند میں آیا تھا، اپنی تجارت کی غرض سے سمرقند میں آیا تھا، سنا ہے کہ یہاں کوئی درویش ہیں، چلو ان کی زیارت بھی ہو جائے گی، آج ان کی محفل ہے، دعا میں شامل بھی ہو جاؤں گا، جھولیاں بھی بھر لوں گا۔ لیکن اس بندے کو یہ پتا نہیں، اب یہ جواب دے رہے ہیں بھری محفل میں، اس بندے کو یہ پتا نہیں کہ اس کے آنے کی وجہ سے محفل میں نور بھر گیا ہے، اور محفل نورانی ہو گئی ہے، اور محفل سچ گئی ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کا لمحہ اور گھڑی ہے۔ اور پھر فرمایا جتنے بھی بیٹھے ہو دل میں اپنی آج مرادیں رکھ لو، آسیں رکھ لو، دعائیں جو قبول کرانی ہے دل میں رکھ لو، آج کی محفل کے بعد دعائیں قبول ہوں گی، جب دعا کا وقت آئے گا، اور تمہاری ساری مرادیں پوری ہوں گی، اور تاری آس امید۔ اب لوگ خاموش ہیں کہ ایک بندہ شکل و صورت سے بھی کوئی ایسا نہیں جس کو دیکھ کے بندہ متاثر ہو کہ بہت بڑی ہستی ہے، کوئی ظاہری اس اعتبار سے بھی کوئی ایسا نہیں جس کی وجہ سے پتہ چلے۔ آخر ایک بندہ کھڑا ہو گیا، حضرت آپ کا فرمان سچ ہے، ہم کمزور ہیں، ہمارے لہجے کمزور، ہمارے عقیدے کمزور، ہمارا دل کمزور، وضاحت فرما دیں اس بندے میں ایسا کون سا کمال ہے، وہ کمال ہم بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، جس کی وجہ سے آج محفل سج گئی، اور دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی اور لمحے ہیں، اور دعاؤں میں جان آ گئی، اور آپ فرماتے ہیں جس نے جو دعا دل میں رکھنی ہے وہ رکھ لیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، تو تم کہہ رہے ہو میں واقعی دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ مسافر ہے، لیکن یہ مسافر ہے۔ روز ہماری محفل ہوتی تھی، اہل علاقہ، اہل محلہ آتے تھے، میں ترستا تھا کہ ہماری محفل میں کوئی مسافر آئے، آج ہماری محفل میں مسافر آ گیا ہے۔ جہاں مسافر آتا ہے، مسافر چاہے مال کی تجارت کا ہو یا زندگی کے کسی نظام کا تاجر ہو،
اور تجارت کے لیے نکلے وہ پردیسی مسافر ہے، وہ جس محفل میں جاتا ہے، جس مجلس میں جاتا ہے، وہ محفل اور مجلس قبول ہو جاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی برکت ہوتی ہے، اور اللہ اس پردیسی مسافر کی وجہ سے اہل مجلس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا بطور دلیل، فرمایا کہ جو مسافر اپنے گھر سے دور مر جائے گھر سے لے کر وہاں تک جہاں اس کی میت پڑی ہے، یعنی وہ فوت ہوا ہے، اللہ ایسا ایک موتی کا محل عطا فرمائے گا، اتنا بڑے موتی کا جس میں جوڑ نہیں ہوگا۔ وہ 200 میل دور مرا ہے، وہ 5000 میل دور مرا ہے، اللہ کے لیے تو کوئی دیر اور مشکل نہیں۔ اور پھر اگلی بات فرمائی، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سمرقند میں ان کے ہاں گیا، ایک دفعہ بھی نہیں گیا، زیادہ گیا، اور اگلی بات فرمائی، اگلی بات یہ فرمایا کہ مسافر کے ساتھ اللہ کی رعایت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے کلمے کے بعد سب سے پہلی چیز جو بندے کو دی ہے وہ نماز دی ہے، اور مسافر کے لیے اللہ نماز تک کو عادی کر دیتے ہیں اور اس کی سنتیں معاف کر دیتے ہیں۔ مسافر کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کا تعلق ہوتا ہے۔ پھر محفل جاری رہی، پھر محفل کے بعد دعا مانگی گئی، اور دعا مانگنے کے بعد محفل ختم ہو گئی، مسافر بھی چلا گیا، جو حاضرین تھے حضرت کی خدمت میں آنے والے عقیدت مند عشق والے وہ بھی چلے گئے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد محفل کے دوران اور محفل کے بعد ایک شخص حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ حضرت میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اس وقت میں نے آپ کی بات کو اتنی اہمیت اتنی عظمت سے نہیں لیا تھا، لیکن میں نے ایک ایسی ناممکن دعا کو دل میں رکھ لیا تھا جس کا قبول ہونا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا درویش کہتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ آج پردیسی آ گیا تو پردیسی کے آنے سے دعا قبول ہوتی ہے، چلو آج ایسی کوئی ناممکن دعا رکھ لیتے ہیں جس دعا کا ممکن ہونا وہ میری دعا قبول ہو گئی، اور میں نے آپ پہ شک کیا تھا، میرے دل میں وسوسہ آیا تھا، میرے اس شک اور وسوسے میں مجھے معاف فرما دیں۔ آپ نے پوچھا تجھے اللہ بھی معاف کرے میں بھی معاف کرتا ہوں، وہ دعا کیا تھی جو تو کہتا ہے کہ ناممکن؟ حضرت میں آپ کے ہاں روز آتا ہوں، درمیان میں ندی ہوتی ہے اور میں کشتی پہ آتا ہوں اور کشتی پہ پھر چلا جاتا ہوں، کشتی والا جو مجھ سے پیسے لیتا ہے۔ میں نے یہ دعا کی کہ آج میں جب جاؤں گا تو پانی کے اوپر چل کے جاؤں گا، اللہ میری یہ دعا قبول کر لے۔ میں نے یہ دعا مانگی اور کہا کہ میں دعا مانگ کے چلا گیا، کشتی والے نے مجھے بلایا کہ آ جائے، اسے پتا تھا کہ اس نے جہاں جانا ہے۔ میں نے کہا نہیں، آج میں ندی کو خود پار کروں گا، میں بہت گہری ندی ہے، ڈوب جائے گا۔ کہا نہیں میں اندر نہیں جاؤں گا، میں تو اوپر چل کے جاؤں گا۔ مجھے ایسے دیکھنے لگے جیسے کہ میں دیوانہ ہوں، اور کہا کہ میں نے بسم اللہ کر کے اور اللہ سے ایک بات کہ اللہ تیرے ولی نے وعدہ کیا ہے کہ آج ہماری محفل میں پردیسی تھا جس نے جو دعائیں دل میں رکھی ہیں وہ آج قبول ہوں گی، تو لہٰذا اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ اور میں نے قدم رکھ کے چلا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاؤں کے نیچے زمین ہے، اور میں نے ندی کو اپنے قدموں سے پار کیا، اور قدموں سے پار کرنے کے بعد میں گھر پہنچا اور میں نے گھر والوں کو یہ واقعہ سنایا، تو گھر والوں نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ کہا کہ گھر والوں نے مجھے اتنا بددل کیا، میں بھی سمجھا کہ میرا شک ہے، وہ جو میرا یقین تھا وہ جب شک میں بدلا، اب کی بار میں ندی کے چل کے نہیں آیا، کشتی پہ آیا ہوں، پہلے یقین تھا۔ اب آپ سوچیں آج کے تسبیح خانے میں، آج کی محفل میں کتنے مسافر ہوں گے، خود سوچیں۔ اور مسافر کے ساتھ اللہ کی مدد، اللہ کا تعلق، اللہ کی رعایت۔ جاگ رہے ہیں، ایسے ہاتھ ہٹا دیں، ایسے پکڑ کے بیٹھنا، ایسے ہٹا دیں، اس سے نیند کا خمار آتا ہے۔ مسافر کے ساتھ اللہ کی مدد، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت اور اللہ کی خاص عنایت ہے۔ ایک اور واقعہ میں سنایا کرتا ہوں کہ ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا کہ سارے جہان کے دکھ میرے پاس ہیں، سارے جہان کے غم، قرضے، بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل بہت زیادہ ہیں، کہ حضرت دعا فرما دے۔ فرمایا میں بھی دعا کرتا ہوں، اور اگر چاہتے ہو کہ تیری دعائیں بہت قبول ہو جائیں اور جلدی قبول ہو جائیں تو 40 پردیسی مسافر مخلص جمع کر ان سے دعا کرا، وہ آمین کہیں تو دعا کر وہ آمین کہیں، وہ دعا کرے تو آمین، یعنی ان سے دعا کرا، اور دعا کرانے کے بعد انشاءاللہ تیری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ 40 پردیسی مسافر
उस बेचारे ने 40 परदेसी मुसाफिर जमा किए, कोशिश की, दुआ मंगाई, उसका मसला हल हो गया। खैर का दौर था, दौर यूं घटता गया, इखलास भी घटता गया। अब आपको कोई अगर मुश्किल और परेशानी है और आप 40 परदेसी मुसाफिर जमा करना चाहें तो आप अड्डे पे जाएं, स्टेशन पे जाएं, एयरपोर्ट पे जाएं, कहीं सराय होटल में जाएं और मिन्नत करके 40 परदेसी मुसाफिरों को जमा करें। फिर भी आप मुझे बताएं कि यकीन आपको कैसे आएगा कि ये 40 परदेसी मुसाफिर मुखलिस भी हैं या नहीं हैं। लेकिन मुझे ये 100% यकीन है कि इस वक्त तस्बीह खाने में जितने भी अल्लाह की बंदियां और बंदे हैं, ये सारे के सारे मुखलिस हैं, बेलौस हैं, लिल्लाह हैं, अल्लाह के लिए आए हैं। इनका आना अल्लाह के लिए, इनका बैठना अल्लाह के लिए, इनका चलना अल्लाह के लिए, इनकी जिंदगी अल्लाह के लिए, इनकी जरूरियात अल्लाह के लिए। अल्हब्बु लिल्लाह, ला मकसूदी इल्लल्लाह, ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला मरहूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूल। ये तो कबूलियत की घड़ी है। ताक रात, रोजेदारों का मजमा, रोजेदारों के तलब, ताक रात। पानी को एक बंदा ले गया, लिबार्टी में टेस्ट कराया, दम वाले पानी को। कहने लगा कि दुनिया के जितने भी शिफा याबी के और शिफाई कमालात हैं और वो सारे के सारे इस दम वाले पानी में मौजूद हैं। ये तो साइंस कहती है, लेकिन इस दम वाले पानी में लाखों का दम, इस तेल में लाखों का दम, सूरत इखलास का, दरूद पाक का, सूरत कुरैश का, सूरतुल काफिरून का, कलमे का, कहां कहां किस वजीफे का दम इस पे है, जिसका एक कतरा जिंदगी में मुश्किलात मसाइल को हल कर दे, नाकामियों परेशानियों को दूर कर दे, लाइलाज बीमारियों का इंशाअल्लाह खात्मा कर दे। आपके पास आज दूसरी कबूलियत वो है। पहली कबूलियत सुन लीजिए, रमजान की खुद कबूलियत है कि अल्लाह पाक ने सारे फरिश्तों को फरमाया सारी इबादतें छोड़ दो, छोड़ दो। मौला क्या करें, हम तो पैदा इबादत के लिए हुए हैं, तो तुम्हारी इबादत यह है कि मेरे रोजेदारों की दुआओं पे आमीन कहो। तुम्हारी इबादत ही यही है। अल्लाह पाक फरमाते हैं तुम्हारी इबादत ही यही है कि मेरे रोजेदारों की दुआओं पे आमीन कहो। तो पहली तो कबूलियत यह है। और दूसरी कबूलियत ताकरात है, ताकरात है। आप कबूलियत जरा गिनते जाइएगा और दिल ठंडा करते जाइएगा और दिल के अंदर की कैफियतों को मुनव्वर मुज़य्यन करते जाएं। दूसरी कबूलियत ताकरात है। और तीसरी कबूलियत मुसाफिरों का मजमा है, परदेशियों का मजमा है, और ऐसा मजमा है जो तलब वाला, तड़प वाला, जज्बे वाला, परदेशियों का मजमा है। और चौथी कबूलियत 40 से ज्यादा आदमी हैं। फरमाया जिस जनाजे में 40 आदमी हो जाएं, अल्लाह कहता है माफ कर दो, इसकी मगफरत कर दो। और फरमाया जिस दुआ में 40 से ज्यादा अफराद या 40 अफराद हों और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत लेके आए हों, वो दुआ मांगे कबूल होती है। यहाँ खुलूस वाले 40, इखलास वाले 40, और मुसाफिर तो कई 40 हैं और इखलास वाले भी कई 40 हैं। आज तो आपकी दुआओं की कबूलियत में पहले भी शक नहीं था, आज तो बेशक हो गई है, लारैब हो गई है दुआओं की कबूलियत। और अल्लाह क्या करता है, अल्लाह पाक बनाज बंदे को दुआओं की कबूलियत में जानबूझ के देर कर देते हैं। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह ये बंदा दुखियारा या रब कह रहा, मौला इनको अता कर दे। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं फरिश्तों जरा चुप करो, देर करो, ताखीर करो। क्यों? ये मुझे मंगता अच्छा लगता है, अगर मैंने दे दिया तो इसने मंगना छोड़ देना। उस करीम की बेनियाजी की अदाएं हैं, जाग रहे, उस करीम की बेनियाजी की अदाएं हैं। आज तो आप बहुत मुबारक मजमा लेके बैठे। मैं बाज़ सोचता हूं आज के दौर में इतना मुखलिसीन का मजमा कहीं जमा हो जाए, ये मुकद्दर और किस्मत की बात है। इतने खुलूस भरा मजमा, मुखलिसीन का मजमा अगर जमा हो जाए तो कोई मुकद्दर की बात है। आम इंसान के बस में नहीं है कि खुलूस वाले जमा हो जाएं, मुखलिसीन जमा हो जाएं। यह कोई खास मुकद्दर और खास जज्बे की बात है। और तस्बीह खाने में दुआओं की कबूलियत वो तो मानी हुई है कि दुनिया दूर पर इससे जाती है, दूर पर जाती है। मैं जा रहा था, गंदम की कटाई थी। गंदम की क्या थी? और गंदम की कटाई में अक्सर बारिशें होती हैं, कोई कुदरत का निजाम है, आजमाइश है उसकी तरफ से। एक बाबा था, ऊपर देखता था, चलता भी था, बेचैन था। एक जगह कुछ लोग बैठ के अल्लाह का जिक्र करते थे, फिर दुआ करते थे, दर्स होता था, दुआ होती थी। बहुत पुरानी बात। मैं जा रहा था, मैं भी वहीं। तो मैंने कहा चाचा कहां जा रहे हो? कहने लगे बारिश रुकवाने। बारिश रुकवाने?
کہنے لگے میری گندم جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے، اب مجھے گندم میں سے دانے نکلوانے ہیں اور بوریوں میں ڈال کے ان کو محفوظ کرنا ہے، اگر بارش آ گئی تو میرے تو سارے سال کی روٹی چلی جائے گی، میرے سارے سال کا خرچہ ختم ہو جائے گا۔ پھر خود ہی کہنے لگا جب بھی کوئی مجھے مشکل ہوتی ہے، ہفتے کے ہفتے یہ لوگ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے درس ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، جب بھی مشکل ہوتی ہے میں جاتا ہوں، دعا مانگتا ہوں اور میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آج بھی دعا مانگنے جا رہا ہوں اور یہ بارش رک جائے، اور بارش رک جائے، میرا کام ہو جائے۔ اچھا میں بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، کوئی کئی ہفتوں کے بعد دیکھا تو اس بابے کو، میں نے کہا وہ بابا بارش والا ہے تو وہی بابا ہے۔ تو میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا بابا جی آپ وہی ہے نا، اور جو بارش، میں نے کہا ہاں، میں کیا بنا، نہیں ہوئی بارش بارش نہیں ہوئی، میں نے دعا کی، بارش نہیں ہوئی، میں نے گندم اپنی اٹھا لی اور میں نے اپنی گندم محفوظ کر لی، باقیوں کے بارے میں آگے 3 من 9 سیر اور 22 کلو کی ایک گالی دے کے کہنے لگا وہ جانے ان کا کام جانے، کوئی مرے با میں جیوے والی گھول پتا سے پہلے موٹی گالی دے کے کہنے لگا وہ جانے ان کا کام جانے، میرا کام ہو گیا، بارش نہیں ہوئی، میں نے گندم اٹھا لی۔ جہاں مخلصین کا مجمع ہوتا ہے، جہاں صالحین کا مجمع ہوتا ہے، جہاں اللہ کو چاہنے والوں کا مجمع ہوتا ہے، جہاں اللہ کی طلب رکھنے والوں کا مجمع ہوتا ہے، اس مجمع کی اللہ کے ہاں قیمت ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے، اس مجمع کی اللہ کے ہاں قدردانی ہوتی ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ وہ حدیث قدسی پھر کہاں جائے گی کہ میرے بندے تو میری طرف ایک قدم چلتا ہے، تو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، یہ پوری حدیث ہے، تو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، اور میں تیرا استقبال کرتا ہوں کہ ایک بندہ میرے حضور آ گیا، میرے در پہ آ گیا، میرے پاس آ گیا، اللہ پاک استقبال کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرے پاس آیا۔